السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی باب فی الدلالۃ علی خیر والدعاء الی ہدی او دلالۃ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے کا بیان. ٹھیک ہے. اور اس میں پہلی آیت جو ہے وہ ہے قال تعالی ودعو الی ربک، سورہ القصص کی آیت نمبر 87 کا حصہ ہے. وقال تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور فرمایا کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے بلاؤ. ٹھیک ہے. یعنی حکیمانہ طریقے سے. حکمت کیا ہوتی ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ اور کام کیا جائے. ٹھیک ہے. جس کو آپ انگلش میں بھی کہہ سکتے ہیں ہٹ اٹ وین دا آئرن از ہاٹ، جب زمین بنی ہوئی ہو تو پھر اس پر کام کیا جائے. صحیح ہے. اور اسی طرح اچھی نصیحت کے ذریعے سے. ایک ہوتی ہے نصیحت بحث مباحثے والی، دلیل والی، کبھی کبھار وہ بھی ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے، لیکن موعظہ حسنہ وہ ہوتی ہے نصیحت جو دل پر اثر کرتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے کسی کو خیر کی راہ کی طرف بلاتا ہے نا، تو پھر اس میں سے وہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے. وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں اور مجھے دوسرے پر اپنی کیا بڑائی جتانی ہے، تو بلکہ وہ دوسرے کے لیول پر آ کر، اس کے درجے پر آ کر، اس کی سمجھ کے مطابق جتنی چیز وہ سمجھ سکے جو اس کے دل پر اثر کرے وہ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے سے کوئی جذباتی قصہ کہانی بیان کرتا ہے. بیان تو وہ وحی الہی کا ہی ہوگا، لیکن فرق ہوتا ہے نا دونوں چیزوں میں. ایک شخص ہے جو کہ اپنی واہ اپنی پروجیکشن کے لیے کوئی بات کر رہا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کی اتنی استعداد اور صلاحیت بھی ہے کہ نہیں کہ وہ اس نصیحت کو لے سکے. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ نصیحت یا وصیحت وہی اچھی ہوتی ہے جو دل پر اثر کرے، بجائے یہ کہ وہ کسی کے دماغ پر حملہ کرے، اور یعنی جس میں آپ کا تکبر ہو اور اس کی جو ہے وہ تحقیر ہو رہی ہو. تو ایسی باتوں سے پھر لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے. تو جب بھی آپ خیر کی طرف بلائیں، ان سب پوائنٹس کو آپ یاد رکھیں گے، حکمت اور موعظہ حسنہ کو. اور یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 125 یہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں الحمدللہ. پھر فرمایا وقال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو. وقال تعالی ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، آل عمران کی آیت 104 ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. ٹھیک ہے. وہ جو تعاونوا علی البر والتقوی والی آیت ہے، اس سے آپ کیا سمجھ آ رہی ہے کہ جو بھی اس راہ پر بلانے والے ہوں ان کی راہوں میں روڑے نہ اٹکائے جائیں. اور یہ وہی کرے گا جس کا دل اللہ کے لیے خالص ہوگا، اور جو خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو ہر وہ جماعت جو اللہ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے نا، وہ اس کے لیے مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہیں بھی آپ تقویٰ اور بر کا کوئی کام دیکھیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو میرے گروپ یا میرے پارٹی سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہے تو مجھے کیوں اس کی مدد کرنی ہے. اللہ کا حکم ہے جہاں کہیں یہ کام ہو رہا ہے بر اور تقویٰ کا، تو وہاں پر آپ مدد کریں. اور پھر اگلی آیت میں جو آ رہا ہے کہ ایک جماعت تو ضرور ایسی ہو جو خیر کی طرف بلائے. ٹھیک ہے. یعنی سارا معاشرہ تو ظاہر ہے یہ کام نہیں کر سکتا. کوئی ہوں گے جو بازاروں میں کام کریں گے، کوئی آفیسز کو بھی دیکھیں گے، کوئی مسافروں کو بھی دیکھیں گے، اور بھی ڈیفرنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، تو سارے ہی تو یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن ایک ضرور ایسی جماعت ہو جو یہ کام کرے، تاکہ ایک طرح سے کیا ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کسی حد تک خیر کی طرف بلانا ہر ایک پر فرض بھی ہے، فرض عین بھی بنتا ہے، اور فرض کفایہ بھی ہے کہ اگر معاشرے میں سے ایک گروپ کر رہا ہے تو سارے معاشرے کی طرف سے ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور لیکن جو ہماری اپنی ذمہ داری ہیں وہ ہر شخص پر فرض عین بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم سب مائیں ہیں، ہم سب پر اپنے بچوں کی ذمہ داری تو ہے ہی. جیسے پھر اس کے بعد ہے 175. اب یہاں سے جو ہے حدیث شروع ہو رہی ہے. یہاں تک آپ نے قرآن کی آیات دیکھی، اب حدیث دیکھتے ہیں. وعن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، رواہ مسلم۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بھلائی پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ سبحان اللہ، اجر کتنا بڑھا دیا گیا کہ آپ نے صرف کسی کو کسی بھلائی کی راہ پر لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھلائی کر رہا ہے تو اس کا بدلہ آپ کو بھی مل رہا ہے، یعنی ثواب آپ کو بھی پہنچ رہا ہے بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی آئے جو وہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کتنی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے کہ جو ہم سیکھتے ہیں بعض اوقات وہ سب کچھ ہمارے عمل میں نہیں شامل ہوتا، تو اس کو آگے پھیلاتے رہیں، ضرور ہو سکتا ہے آگے جس کو آپ دے رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ کرنے والا ہو انشاءاللہ۔ پھر ہے اس میں یہ جو حدیث ہے یہ کس وقت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا جب ایک شخص نے آپ نے سفر کے لیے سواری مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا میں اسے ایسا آدمی بتلاتا ہوں جو اسے سواری مہیا کر دے گا۔ چنانچہ آپ نے بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے کا مذکورہ اجر بیان فرمایا جس سے دلالت علی الخیر کی ترغیب ملتی ہے، یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنا بھی باعث اجر ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا ہے بیچ میں؟ صرف وہ ایک وسیلہ بنا ہے کہ اس نے ایک ضرورت مند کو ایک امیر شخص سے ملوا دیا جس کے پاس سواری ہے دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو دینے والا ہے وہ تو دے گا، اس کو تو اجر ملے گا ہی، یہ جو بیچ میں واسطہ بنا شخص اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے 176 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، سبحان اللہ۔ یہ ان کے اجروں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، یعنی لا ینقص ذالک من اجورہم شیئا، جو تمام کرنے والے ہیں ان کو تو اجر مل ہی رہا ہے، لیکن جس نے ان کو اس طرح بلایا ہے، رہنمائی کی ہے، اس کو بھی اجر جا رہا ہے، اور کرنے والوں کے اجر میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جا رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے نا، اور اللہ کے ہاں تو اجر و ثواب کی کوئی کمی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر اور یہ والی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ مانگتا ہے، کوئی ضرورت مند ہے لیکن آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو کسی ایسے شخص کا پتہ ہے جو آپ کے کام آ سکتا ہے، تو آپ ان دونوں کے درمیان وسیلہ بن جائیں۔ جیسے ابھی اگلے دن کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک خاتون یعنی ان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات بھی تھے، تو ان کو بہت ارجنٹ ضرورت پیش آ گئی ڈالرز کی، تو اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں صرف 2-3 دن کے لیے لینا چاہ رہی ہوں اور میں واپس لوٹا دوں گی، یہ کوئی ویکینڈ تھا اور ویکینڈ کی وجہ سے ان کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے تھے، نہیں تھے ان کو مل پا رہے، تو وہ کہنے لگی میں جو ہی یعنی ہفتہ چڑھے گا تو میں منگل کو واپس کر دوں گی، لیکن جن سے انہوں نے بات کی ان کے پاس تو خود نہیں تھے، یا ان کو کوئی مسئلہ تھا کہ انہیں اپنے خاوند سے بات کرنی پڑتی یا خاوند تیار نہیں تھے، تو پھر انہوں نے بس یہ کیا کہ ایک اپنی دوسری فرینڈ کو فون کیا کہ بھئی آپ ان کی مدد کر دیں، میں بیچ میں ضامن بن جاتی ہوں، کیونکہ وہ دونوں خواتین کو جانتی تھیں کہ جو مانگ رہی ہے وہ بھی لے کے ایسی نہیں ہے کہ بھاگ جائے گی، اور جس سے وہ مانگ رہی تھی اس کے بارے میں ان کو امید تھی کہ یہ خیر کی طرف بڑی تیزی سے آتی ہیں، اور یہی ہوا، سبحان اللہ۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا اور 3 دن کے اندر انہوں نے وہ جو قرض لیا تھا تھوڑے دنوں کے لیے واپس بھی کر دیا۔ تو اب وہ جو بیچ میں وسیلہ بنی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کیا کیا؟ صرف ادھر فون سنا، ادھر سے ادھر فون کر دیا، اور ان دونوں کو آپس میں بس ایک ذمہ داری لیکن لی، یہ ذمہ داری بھی بہت بڑی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر 2 ایسی خواتین کو آپ ملوا رہے ہیں جو جانتی نہیں ہیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، اور معاملہ یہی کوئی میرا خیال ہے ہزاروں ڈالرز کا تھا، تو یعنی 5 سے تھوڑا نیچے ہی تھے، اب مجھے صحیح ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ وسیلہ تو بنی نا۔ اب اس بیچ والی بندی نے اپنے سر کے اوپر ایک ضامن کا بوجھ لیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوا تو میں ذمہ لیتی ہوں کہ میں پورا کر دوں گی، اور اس نے اللہ کے بھروسے پر ہی کیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اجر دینے والے ہیں۔ تو لیکن بعض اوقات اتنی چھوٹا سا کام بھی جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم تو مصروف بڑے ہیں، اب میں کیوں اس کو فون کروں، ٹھیک ہے میں نہیں کرنا نا، میرے پاس نہیں ہے، کسی اور سے مانگ لے، کہیں اور سے، وہ اس کا ہو ہی جائے گا کام،
ٹھیک ہے، یہ ایک اپروچ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بندے کی اپروچ کہ وہ لوگوں کے کام آنے والا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے کسی نے کام کا کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے میں نہیں اس کے کام آ سکتا، میں اسے کسی ایسے کی طرف رہنمائی کر دوں جو اس کی مدد کر دے، اس کی ضرورت پوری کر دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایسی کوئی آپ کے سامنے بات آئے نا تو سوچا کریں کہ یا اللہ آج میں دنیا میں اس کی ضرورت پوری کر رہی ہوں نا، تو وہ دن جو بڑا ہی مصیبت کا دن ہوگا نا، جس وقت ضرورتیں پڑی ہوئی ہوں گی، تو آپ اس دن کی مصیبتوں کو مجھ سے ہٹا دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ پھر فرمایا ومن دعا الی ضلالۃ، اور جس نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا، کانا علیہ من الاسم مثل آثامی من تبعہ لا ینقص ذلک من آثامہم شیئا، اور جس نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا اتنا ہی وبال ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو گناہ کرنے کا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرف ایک ہی صورتحال ہے کہ اگر کوئی ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو پھر ہدایت کرنے والوں کے سارے اجر اس کو بھی جاتے ہیں، لیکن اسی طرح اگر کوئی گناہ کی طرف بلاتا ہے تو جتنے کرنے والے ہیں ان کو تو ان کے گناہ کا وبال پہنچے گا ہی، یہ جس نے ان کو بلایا وہ بھی ان کا گناہ اپنے سروں پر لے گا۔ رواہ مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، اور یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ تو اب یہاں پر بھی ہمیں کیا ترغیب مل رہی ہے کہ ہم نیکی کی راہ کی طرف بلائیں، اور ترغیب کیا ہے، یعنی رغبت کس سے دلائی گئی ہے، ڈرایا کس بات سے گیا ہے کہ گمراہی کی طرف بلانے سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگلی پڑھ لیتے ہیں، ابھی العباسی سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، ابو عباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن ارشاد فرمایا، لأوتین الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، رایا کہتے ہیں جھنڈے کو، لأوتین میں ضرور عطا کروں گا جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ آپ کو پتہ نا خیبر والے دن فتح نہیں ہو رہی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے، ویحبہ اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ فبات الناس، تو لوگوں نے رات گزاری، یدوقون لیلتہم ایہم یوتاہا، یہ بحث کرتے ہوئے انہوں نے گزاری کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا جسے ان میں سے جھنڈا دیا جائے گا۔ فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب لوگوں نے صبح کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلہم یرجو ان یوتاہا، وہ سب یہ امید کر رہے تھے کہ ان کو وہ دیا جائے گا۔ فقال این علی ابن ابی طالب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ فقیلہ، تو کہا گیا یا رسول اللہ ہوا یشتکی عینیہ، ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، یشتکی یعنی یہ بیمار ہیں ان کی آنکھیں۔ قالا، فرمایا فارسلوا الیہ، تو اس کو میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف پیغام بھیجو۔ فاوتی بہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لائے گئے۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب لگایا، اپنا لعاب مبارک لگایا، ودعا لہ، اور ان کے لیے دعا کی، فبرا حتیٰ کأن لم یکن بہ وجع، تو ٹھیک ہو گئے، فبرا بالکل ٹھیک ہو گئے، ایسے جیسے کہ انہیں کوئی درد تھا ہی نہیں، وجع کوئی درد تھا ہی نہیں انہیں۔ فآتاہ الرأیہ، تو اللہ کے رسول نے ان کو وہ جھنڈا عطا کیا۔ فقال علی رضی اللہ عنہ، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کے رسول، اقاتلہم حتیٰ یکونوا مثلنا، کہ ہم ان سے لڑائی کریں یا جنگ کریں یہاں تک کہ وہ ہمارے جیسے مسلمان ہو جائیں۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفذ علی رسلک حتیٰ تنزل بساحتہم، ہاں آرام و سکون کے ساتھ چلو یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں پڑاؤ ڈالو۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ واخبرہم بما یجب علیہ من حق اللہ تعالی فیہ، اور ان کو خبر دو کہ تم پر اللہ کے یہ حق واجب ہیں۔ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، تو اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کا ہدایت یافتہ ہو جائے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ یعنی بیش قیمت سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب اتنی وہ جو حدیث ہے نا وہ ہم بچپن میں پڑھتے آئے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ تو وہ یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ یہ کون سا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ متفقن علیہ، اس پر بخاری اور مسلم متفق ہیں۔
قولہ یدوکون، یدوکون کے معنی ہے غور و خوض کرنا، این یخوضون یعنی غور و خوض کرنا، و یتحدثون اور بحث کرنا، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے کہ کل کس کو یہ جھنڈا ملے گا۔ قولہ، اور یہ جو قول ہے رسلی کا را کے زیر اور زبر دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، بکسر رائی و بفتحہ لغتان والکسر افصح، اور زبر کے ساتھ زیادہ فصیح ہے، یعنی زیر کے ساتھ زیادہ فصیح ہے۔ اچھا، اس میں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے علاوہ جہاد کے طریقے کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے فائدے اور مسائل نظر آ رہے ہیں۔ پہلے یہ کہ اب اتنے سارے لوگوں میں سے علی رضی اللہ عنہ کو چنا گیا، اور اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اس میں مختلف طرح کی جو ہے نا فضیلتیں مختلف صحابہ کرام کو حاصل ہیں، صحیح ہے۔ تو یعنی کوئی ابو ہریرہ کی طرح بہت زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں، کوئی جہاد کے معاملے میں بہت شجاعت اور دلیر ہیں، اور یعنی بہادر بہت ہیں وہ، تو وہ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی کہ آپ لوگوں کو پہچانتے تھے، ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو پھر ذمہ داریاں ان کے سپورٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک لگانے کی دیر تھی کہ علی رضی اللہ عنہ ایسے صحت یاب ہو گئے جیسے ان کو آنکھوں کی تکلیف کبھی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں لیکن آپ یہ بھی یاد کر لیں کہ اب اس وقت ہم آپ کا تو لعاب نہیں پا سکتے، لیکن کوئی بھی شخص جو وہ دعا آتی ہے نا کہ افشاں ہی پڑے گی، میرے تو ذہن سے نکل جاتی ہے، تربت اردنا، ہماری زمین کی مٹی سے، اور ہمارے لعاب کے ساتھ، کہ یا اللہ تو ہمارے بیمار کو صحت دے دے۔ یہ جو ہے نا یہ ایک ٹوٹکا ہے جو کیا جاتا ہے، صحیح ہے، اور اس پہ ہمیں سنت کی دعا بھی ملتی ہے مسنون۔ تو یعنی کہ پاک مٹی کوئی بھی یعنی گندی نہ ہو مٹی، اور آپ لعاب لگا لیں، پہلے تو ہاتھ کو لگا لیں لعاب، ٹھیک ہے، پھر مٹی پہ تھوڑا سا مل کے تو درد کی جگہ پر یقین کے ساتھ لگائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر کا بھی علاج اس سے کیا جاتا ہے، کیونکہ نظر کے علاج، نظر کی بیماری میں آپ کو روٹ کاز نہیں مل رہی ہوتی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تو آنکھیں دکھ رہی تھیں نا، تو آنکھیں دکھی ہوئی نظر آ رہی تھیں، ریڈ تھیں یا جو بھی تھیں، لیکن بعض اوقات آپ کے کندھے شیل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یعنی کسی جوڑ میں ایسا درد اٹھتا ہے کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا، صحیح ہے۔ تو اس وقت بھی پھر یہ والی دعائیں پڑھتے ہوئے اور ساتھ میں یہ دم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر تو ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا بیان ہے، اور پھر یہ ہے کہ جہاد کے طریقے کا بیان ہے کہ پہلے کافروں کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، اگر وہ اس سے رد کریں گے تو پھر جہاد کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، کہ میں جا کے ان سے جنگ کرنا شروع کر دوں کہ وہ ہمارے جیسے بن جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، کہ ذرا آرام سکون سے پہلے ان کے میدان میں پڑاؤ ڈالو، اور وہاں پر ان کو اسلام کی پہلے دعوت دینی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ جنگوں میں مسلمانوں کا یہی معاملہ رہا ہے کہ پہلے ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اس وقت بھی، حالانکہ جنگ کی نوبت ہی تب آتی ہے جب وہ اس سے پہلے بھی کوششیں ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن ایک آخری دفعہ بھی۔ اور یہ آپ کو ابھی اگلے دن آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، جادوگروں کو انہوں نے دعوت دی تھی دین کی۔ اگر وہ رد کر دیں گے تو پھر جہاد کیا جائے گا۔ جہاد بھی ایسا عمل ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے یا اس کے آغاز میں دعوت دینے سے کچھ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے تو جہاد میں شریک لوگوں کو 9 مسلموں کے اعمال خیر کا اجر بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ جو آخری ملحمۃ العظمیٰ کا کہا جاتا ہے، آخری جو جنگ ہونی ہے، جیسے آج دجال کی باتیں ہو رہی تھی، اسی سے مجھے یاد آیا کہ اس میں بھی مسلمان یعنی عظیم جنگ تیار ہوگی ہونے کے لیے، اور مسلمان قلت میں ہوں گے، سامنے اکثریت میں بہت زیادہ جو ہیں الائنز آ جائیں گے، یعنی ساری یہ جو جماعتیں ہیں نا اکٹھی ہو کے آ جائیں گی، تو مسلمان ان کو دعوت دیں گے، اور بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ اپنی جو مادی وسائل ہیں لے کے وہ مسلمانوں کے ساتھ آ جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ تو اب کفار کہیں گے کہ یہ ہمارے بندے، ہمیں واپس کرو، اور مسلمان ان 9 مسلموں کا ذمہ لے لیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، یہ ایمان لا کر ہمارے بھائی بن چکے ہیں، ہم ان کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اب اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں، 178 ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ انا فتم من اسلم قال، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلم قبیلے کے ایک نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ انی ارید الغزو ولیس معی ما اتجہز بہ،
کہ میرے پاس میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وہ سامان نہیں جس کے ساتھ میں جہاد کی تیاری کروں. اتجہزوا آپ نے نا سورہ یوسف میں اس سے ملتے جلتے الفاظ پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جب سامان وغیرہ کی تیاری کی جاتی ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. قولا اتی فلانا فإنہ قد کان تجہز فمرض. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص کے پاس جاؤ, یعنی اس سے سامان جہاد لے لو کہ اس نے جہاد کی تیاری کی تھی لیکن وہ فمرض, وہ بیمار ہو گیا. فأتاه فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئک السلام ویقول آتنی الذی تجہزت بہ. تو وہ نوجوان اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم مجھے وہ سامان دے دو جس کے ساتھ تم نے جہاد کی تیاری کی ہے. یا فلانۃ آتیہ الذی تجہزت اس کے اوپر نا زبر یا کچھ بھی نہیں آ رہی, مجھے بک میں سے دیکھنا پڑے گا. تجہزت, ہاں ایک سیکنڈ مجھے میں کھول ہی لوں. تجہزت بہ کہ اے فلان مجھے وہ سامان دے دو جس کے ساتھ تجہزت کیوں آ رہا ہے, یہ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے. اس کو بس جس کے ساتھ مجھ کو سامان دے دو نا. نہیں, یہ اس کا ترجمہ آ رہا ہے اس شخص نے فقال یا فلانۃ, اس نے اپنی بیوی سے کہا. میں نے بھی کہا مجھے کیوں کنفیوز کرا. آتیہ الذی, اس کو وہ سامان دے دو, تجہزت بہ, وہ جس کے ساتھ میں نے تیاری کی تھی جہاز کی. ولا تحبسی منہ شیئا, اور اس میں سے کوئی چیز مت روکنا, ٹھیک ہے. اب اس نے تو آ کے اپنی بات بیان کر دی. اب یہ شخص جس سے کہا جا رہا ہے یہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ وہ سامان جس کے ساتھ میں نے جہاد کی تیاری کی تھی وہ اس کو دے دو اور اس میں سے کچھ بھی نہ روکنا. فواللہ, تو اللہ کی قسم, لا تحبسین منہ شیئا, تو اللہ کی قسم اس میں سے کوئی چیز نہیں روک کر رکھنا. فیبارک لکی فیہ, تو اللہ تمہارے لیے اس میں برکت دے. یعنی تمہیں سامان نہیں روکنا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس میں بے برکتی ہو جائے, ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے والی حدیث کو بھی بس ایک چیز اس میں رہ گئی تھی کہ باب سے مطابقت, کیونکہ جب آپ اس کو آگے پڑھائیں گے نا تو آپ کو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آخر اگر علماء نے اس حدیث کو اس ٹاپک کے اندر رکھا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سمجھ آ رہی ہے پیچھے کہ علی رضی اللہ عنہ تو فوراً جنگ کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ ثم ادعوہم الی الاسلام, کہ ان کو اسلام کی طرف بلاؤ. باب الدلالۃ علی خیر, ٹھیک ہے, یعنی کہ خیر کی طرف بلانے کا بیان یہ باب ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دین کی طرف دعوت دو, اور اگر وہ سارے تمہاری وجہ سے دین پر آ گئے تو تمہارے لیے پھر کیا ہوگا, 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. کیونکہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر اسلام جب لائیں گے تو جو بھی نیک اعمال کریں گے اس کا اجر پھر جو ہے وہ کس کو جاتا رہے گا, علی رضی اللہ عنہ کو, ٹھیک ہے. تو جب ہم اس طرح سے کیلکولیشنز کریں تو دیکھیں آپ کے کتنا زیادہ ہمارا نا ایک دم سے مائنڈ فریش ہوتا ہے نا, کیونکہ دنیا میں بھی زیادہ ڈالرز ہمیں کیا کرتے ہیں, بڑے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں نا. تو آخرت کے حوالے سے بھی اجر و ثواب کو اسی طرح سے جلدی جلدی اپنے مائنڈ میں نا ملٹیپلائی کیا کریں کہ یہ بندی جو ہے نا بڑی کام کی, اگر یہ ہدایت پر آ جائے اور یہ دین کے کام کرنا شروع کر دے تو میرے لیے کتنا اجر ہے نا, صحیح ہے. اور اب یہاں پر بھی اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے جو اگلی ہم نے کی ہے کہ اگر کسی نے نیک کام کے لیے تیاری کی ہو لیکن بیماری اور عذر کی وجہ سے وہ اس پر عمل کرنے سے قاصر رہے, اور وہی ساز و سامان اگر وہ کسی اور کو دے دے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ عمل خیر یا جہاد کے اجر میں شریک ہو جائے گا, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور دوسرا اس نے جو اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ کچھ بھی نہ روکنا, تو اس کا کیا مطلب تھا کہ جیسے تم نے مجھے بھیجنا تھا اسی طرح آپ اس بندے کو ہم جب ہم بھیجیں گے تو ہم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں, تو اور اس سے برکت کی امید رکھتے ہیں, تو اس میں بے برکتی بھی نہ ہو. کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال رکھا ہوا ہے, اگر آپ اس کو روک لیں گے نا تو پھر کیا ہوگا, بے برکتی ہوگی اور اللہ کی ناراضگی کا بھی باعث ہوگا, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ایک تو وہ چیز ہے نا کہ ہم ویگ سے کوئی خیال میں ہوتے ہیں, وہ تو چلو اس کی پوچھ نہیں ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے خود سے کمٹ کرنی کی ہوتی ہیں کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر وہاں پر بعد میں شیطان کے بہکاوے بھی آتے ہیں. اب جیسے یہ بندے کے ساتھ ایسا ہو سکتا تھا کہ وسوسے آتے کہ بھائی تم خود تو جہاد پہ جا نہیں رہے ہو, تو اب ٹھیک ہے اس مال کو اپنے استعمال میں لاؤ. آپ یہ دیکھو نا کہ جہاد پہ جانے کے لیے کتنا کچھ تیار کیا جاتا ہے, صحیح ہے. اب وہ سارا سامان, کھانے پینے کا بھی سامان ہو سکتا ہے, کوئی ڈرائی آئٹمز اس نے رکھے ہوں, کوئی ویپنز ہوں گے,
اور کپڑے وغیرہ یا جو بھی کچھ وہ لے کے جا رہا تھا اور باہر نکل رہا تھا، تو ظاہر ہے بستر بند بھی میں بھی تھوڑا بہت کچھ ہو، سواری بھی ہو، جو بھی کچھ ہوگا، تو اگر آپ گئے ہی نہیں ہو، آپ میں ہم میں سے کوئی سوچے عمرے یا حج کے لیے ہم نے مال اکٹھا کیا اور وہ ہم روک دیے گئے، اب وہ مال چھوٹا نہیں ہے، وہ اتنا بڑا مال نظر آ رہا ہوتا ہے انسان کو، تو ساتھ ہی اس کو ضرورتیں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وقت یاد رکھا کریں کہ اگر میں نے اس کام کے لیے نیت کی ہوئی ہے تو مجھے اس کے لیے الگ رکھنے چاہیے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی اس سے بھی کوئی بڑی ارجنٹ اللہ نہ کرے کوئی چیز پیش آ جائے. تو کیونکہ کیا ہم سوچیں گے پھر کہ اگر میں روکوں گی تو بے برکتی اور اللہ کی ناراضی کا باعث ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. بعض اوقات ایسی آزمائشیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر یہ الحمدللہ کہ یہ احادیث اور یہ سب کچھ پڑھنا بار بار ہمیں واپس اس طرف بلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیراً کثیراً. الحمدللہ یہ ہو گیا. سوری، آج میں نے چیپٹر ختم کرانے کا سوچا ہوا تھا لیکن الحمدللہ ہو گیا. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.